Mr. Khalid Mahmood Abbasi, thank you, sir, for being here. He's from the organization Shabanul Muslimin, if I'm pronouncing it correctly, and he's an Islamic scholar. So obviously we've been talking a lot about the legality of the entire matter. So just on the Dini Fariza aspect of things, we're in the Islamic Republic of Pakistan, or I can't exactly remember the ayat, but جی ایگزیکٹ وہ آیت تو قرآن کی شاید ہم یا سورہ نہ مینشن کر سکیں، لیکن اس کا ترجمہ کچھ یوں ہی ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ کے پکارتے ہیں، مدد کی فریاد کرتے ہیں، تو تمہیں کیا ہو گیا ایک مسلمانوں کہ تم ان کی مدد کو نہیں جاتے. آپ بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ کس صورت کی آیت ہے اور اس کا کیا کانٹیکسٹ ہے. بٹ مس عافیہ کے حوالے سے کیا ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں ایز اے اسٹیٹ، اسپیشلی ایز این اسلامک اسٹیٹ؟ جی بہت شکریہ. جو بات جس آیت کا ذکر کیا گیا ہے سورہ نساء کی آیت ہے، اور مکہ میں جب مسلمان مظلوم تھے اور اسی طرح کی اذیتوں سے دوچار تھے جس کا ذکر ابھی ہم کر رہے تھے، تو اس وقت جو مسلمان مدینہ میں تھے انہیں اپیل کیا گیا تھا کہ آپ لوگ کیوں چپ کر کے بیٹھے ہو اور ان مظلوموں کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے کیوں نہیں ہوتے. میں بہت اچھے ٹائم پر مجھے موقع ملا ہے، مجھ سے پہلے بہت ہی اچھی جگہ پہ بات پہنچ گئی ہوئی ہے، میں وہیں سے آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں عافیہ صدیقی ہم سب کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے، اور یہ ٹیسٹ کیس ہے 21 سینچری کو سمجھنے کا. کہنے کو ہم ماڈرن ایج میں داخل ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم کسی غیر قانونی جو ایج کی سوسائٹی تھی اس میں جا گھسے ہیں. ہم نے اس سینچری میں اپنے ملک میں پرویز مشرف دیکھے ہیں میں کہہ رہا ہوں، آپ ذرا نوٹ کیجئے گا، میں دیکھا ہے نہیں کہہ رہا ہوں، پرویز مشرف دیکھے ہیں، اور امریکہ میں ہم نے بش دیکھے ہیں، اور اب ہم ٹرمپ دیکھ رہے ہیں، اور باقی دنیا میں ہم نیتنیاہو اور مودی دیکھ رہے ہیں. ان میں سے آپ سوچیں کسی ایک کو بھی حقوق انسانی کا، قانون کا، لا کا، انٹرنیشنل لاز کا کوئی کسی کو پاس ہو، خیال ہو. ہم نے معاہدہ کیا ہے، اٹھا کے منہ پہ ہے کہ ہمارا معاہدہ تھا یہ پانی کی تقسیم کا، ہم مانتے یک طرفہ طور پہ ختم کرتے ہیں. تو پوری دنیا اصل میں ایک عافیہ کے کیس کو اٹھا کے پوری دنیا کو، عافیہ بھی ایک انسان ہے اور ہمارے بہت عزیز ہیں، کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ان کا تفصیلات ہمیں معلوم ہیں تو ہمیں ہمدردی ہے. آپ سوچیں غزہ میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں ہندوستان گورنمنٹ و رسوخ کے ساتھ مسلمان کیا کیا جا رہا ہے. یہ صدی ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، اور اس کی بنیاد بدقسمتی سے، چونکہ اس دنیا کا مائی باپ امریکہ ہے، ماننا پڑے گا، سب سے سپر پاور امریکہ ہے، اور اس دنیا کی بنیاد اس نے رکھی ہے. کہتے ہیں ایک مقولہ ہے، کہیں جو بڑا ہوتا ہے چھوٹے اسی کی پیروی کرتے ہیں. تو اگر لوگ کریں گے اور ٹرمپ لوگ ایسا کریں گے تو پرویز مشرف لوگ کیوں نہیں کریں گے؟ یہ ہے اصل میں جس دور میں ہم اس وقت جی رہے ہیں. وہ تمام لوگ، اچھا مسئلہ یہ بھی ہے، ہم جو ہے نا یہ کوششیں کر رہے ہیں، ہم رول آف دا لا کی بات کر رہے ہیں، حقوق انسانی کی بات کر رہے ہیں. امریکہ میں بھی، پورے ویسٹ میں بھی یہ تمام لبرلزم، سیکولرزم خطرے میں ہے، اور وہاں پہ بھی وائٹ سپریمیسی کی تحریک ویسی ہی چل رہی ہے جیسے یہاں ہمارے انڈیا میں ہندوتوا کی تحریک ہے. تو ہر طرف جو ہے نا ایک فاشزم کا دور ہے، جس کی بنیاد اصل میں عافیہ صدیقی کو اس طرح سے کڈنیپ کر کے رکھی گئی تھی. ہم سب کو معلوم ہے کڈنیپ کرنے والے ہمارے لوگ تھے، بدلے میں وہی تھا جو ابھی $1 ملین بات آئی تھی کہ آپ کو اگر اتنے پیسے ملیں تو کیا کریں گے، تو بس وہی کیا. جنہوں نے کر لیا اب ان کی عزت کا سوال بن گیا. اگر وہ رہا ہو کے آتی ہیں تو سب کا بھانڈا پھوٹتا ہے، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ منجا کیا پہنا انہوں نے. وہ بے شک جو ہے نا بیچ میں 20 سال گزر گئے ہوں، لیکن اپنے قبیلے کی پگ کا خیال تو رکھنا پڑتا ہے، لہٰذا سب ان کی پگ کا خیال رکھ رہے ہیں. ایکچولی بنیادی بات یہ ہے. رہ گئی بات جو ہے نا اس کی، وہ جو ڈاکٹر شکیل آفریدی ہے، میرے خیال میں وہ بھی ایک کور سٹوری ہے. اصل بندہ کوئی اور ہے جس نے وہ سارا کام کیا تھا. تو اگر وہ دے کے بات بنتی ہو، مجھے نہیں پتا بنے گی یا نہیں بنے گی، تو میں تو اس بات کے حق میں ہوں کہ بنا لینی چاہیے.